بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت اسلامی نے حلقہ کرناٹک کے ماہانہ نیوز بلیٹن میں استقبال ہے۔ ماہ جنوری 2025 کی تحریکی جھلکیوں کے ساتھ میں ہوں سلطان منیا۔ پہلے سرخیاں۔ کرناٹک میں کارکن سازی مہم، تحریک اسلامی کے سفر میں نئی روح۔ اسٹڈی شورا کا انعقاد، ہندوستان میں نفرت اور فرقہ واریت پر گہرائی سے غور و فکر۔ بیلگام میں مہیلا سدبھاونا منچ کا قیام، نفرت کے خاتمے اور اتحاد کا پیغام۔ الال ساگر ہاسن میں قرآن پر وچن، برادران وطن کے تعلیم یافتہ افراد کی شرکت۔ SIO شرالکپا کے زیر اہتمام فلسطین ایگزیبیشن کا انعقاد۔ بنیادی لازمی کام سانس لینے کی طرح لازمی ہیں، امیر جماعت اسلامی ہند کا بنگلور میٹرو کے ارکان سے خطاب۔ خبریں تفصیل سے۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک کے زیر اہتمام کارکن سازی مہم 5 تا 19 جنوری کے دوران مختلف اضلاع میں تربیتی نشستوں اور ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ان پروگرام کا بنیادی مقصد وابستگان اور متفقین کو تحریک اسلامی کی نصب العین نظریات اور دعوتی ذمہ داریوں سے روشناس کرانا تھا۔ ان نشستوں میں جماعت اسلامی ہند کے دستور کی اہم شقوں کی وضاحت کی گئی، جس میں جماعت کا نصب العین، مقصد، محرک اور طریقہ کار شامل تھے۔ شرکاء کو جماعت اسلامی سے وابستہ ہو کر شہادت حق کا فریضہ ادا کرنے کی اہمیت اور انصار اللہ کے زمرے میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی۔ مہم کے دوران امیر حلقہ کے علاوہ سیکریٹریز حلقہ اکبر علی اڈپی، محمد یوسف کنی، مولانا وحید الدین خان عمری مدنی، مولانا عبدالغفار حامد عمری، مولانا عبید اللہ عمری، محترم جناب محمد بلال، محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ اور محترم جناب اطہر اللہ شریف رکن مجلس شورا کرناٹکا نے بھرپور حصہ لیا۔ نظمہ علاقہ اور ضلع اور ضلعی ناظمات، امراء مقامی، اراکین اور کارکنان کے ساتھ اپنے اپنے علاقوں میں سرگرمی سے حصہ لیا اور اس مہم کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس مہم میں خواتین کی خصوصی نشستوں کا بھی انعقاد کیا گیا، جہاں وابستہ خواتین اور ان کے اہل خانہ کو تحریک اسلامی کی نظریات اور نصب العین سے واقف کرا گیا۔ اس کے علاوہ علماء کرام کے ساتھ دوستانہ نشستیں اور چائے پر گفتگو بھی منعقد ہوئی، جس میں دعوتی حکمت عملی اور دینی خدمات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مزید برآں ضلع بھر سے وابستگان جماعت کے اہل خانہ پر مشتمل اجتماعات بھی منعقد کیے گئے، جس میں تحریک اسلامی کے پیغام اور شہادت حق کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی گئی۔ مہم کے دوران تحریکی اداروں میں کام کرنے والے افراد کے ساتھ جماعت کی بنیادی لٹریچر کا اجتماعی مطالعہ بھی کیا گیا، تاکہ شرکاء فکری اور عملی تربیت حاصل کرتے ہوئے تحریک اسلامی کے فعال کارکن بن سکیں اور جماعت اسلامی کے پیغام کو مؤثر انداز میں آگے بڑھا سکیں۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹکا کا وسط مدتی شورا کا اجلاس دفتر حلقہ شانتی سدن میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں حلقے کے سیکریٹریز نے اپنے شعبوں کی کارکردگی رپورٹ پیش کی اور رواں میقات کے اہداف کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک کے وسط مدتی شورا کے دوسرے دن محترمہ امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی کی سرپرستی میں خصوصی اسٹڈی شورا کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس میں اراکین شورا کے ساتھ ساتھ خصوصی مدعوئین بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں ہندوستان میں بڑھتی ہوئی نفرت اور فرقہ واریت اور فسطائیت کے ماحول کا گہرائی سے جائزہ لیا گیا اور اس کے تدارک کے لیے مختلف تجاویز پیش کی گئیں۔ شورا کی شرکاء نے ملک کے موجودہ حالات پر سنجیدہ تبادلہ خیال کیا اور ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے عملی اقدامات پر زور دیا۔ محترم امیر جماعت نے شورا میں پیش کیے گئے مقالات اور گفتگو کو سراہتے ہوئے ہندوستان میں فسطائیت کے بڑھتے ہوئے رجحانات کا تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں ہندوتوا کے ایگریشن کی چوٹی کو ظاہر کرتے ہوئے اب ان کا زوال شروع ہونے والا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں امیر جماعت نے کرناٹکا میں ہو رہی دعوتی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ جب تک ان کوششوں کی افادیت محسوس ہو رہی ہے، اسلام کا پیغام عام کرنے کی راہیں کھلی ہیں، ان سرگرمیوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ اجلاس کے اختتام پر تمام شرکاء نے جماعت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا۔ جماعت اسلامی ہند کے شعبہ خواتین کے زیر اہتمام بیلگام میں مہیلا سدبھاونا منچ کا قیام عمل میں آیا، جس کا مقصد نفرت کے خاتمے اور محبت و بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ یہ منچ خواتین کی جانب سے معاشرتی اتحاد کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ خواتین کے فعال شرکت اور ان کے خیالات نے اسے ایک تاریخی کام بنا دیا۔ تقریب میں مختلف شعبوں سے وابستہ خواتین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ مریمہ ریٹائرڈ ٹیچر نے اسے اپنے خوابوں کی تعبیر قرار دیا، جبکہ کستوری ندل سماجی کارکن نے اتحاد و کامیابی کی کلید کہا۔ پروین شیخ نے اپنی زندگی کے تجربات کے ذریعے دوسروں کے دکھ بانٹنے کا عزم ظاہر کیا اور یوگیتا پاٹل نے اسے سماجی تبدیلی کا آغاز قرار دیا۔ ڈاکٹر مدینہ نے اس منچ کو اتحاد کی طاقت کا مظہر قرار دیا، جبکہ محترمہ حمیرہ معاون سیکریٹری جماعت اسلامی ہند کرناٹکا نے آزادی کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنے کا عہد کیا۔ اختتام پر محترمہ تشکیلہ خانم سیکریٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا نے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے منچ کے مشن کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ سدبھاونا منچ نفرت، تعصب اور فرقہ وارانہ تشدد کے خاتمے کے لیے سرگرم رہے گا اور ہم آہنگی، سماجی انصاف اور برابری کو فروغ دے گا۔
ڈاکٹرز فار ہیومینٹی کے زیر اہتمام بنگلور کے بفٹ ہال میں ایک کامیاب پروگرام منعقد ہوا جس میں ڈاکٹرز فار ہیومینٹی سے وابستہ معزز ڈاکٹروں نے شرکت کی۔ ڈاکٹر فرح ناز فاطمہ نے HMPV پر ایک جامع بریفنگ دی اور وضاحت کی کہ یہ وائرس وبا کے زمرے میں نہیں آتا۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے ڈاکٹروں سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کے نصب العین کا طریقہ کار اور دعوتی و فلاحی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے شرکاء کو جماعت کے ساتھ جڑ کر مثبت تبدیلی کے لیے کام کرنے کی دعوت دی۔ جماعت اسلامی ہند ضلع کوٹگو نے معروف مفکر، شاعر اور وکیل شری بال سبرمنی کی فکری خدمات پر انہیں تہنیت پیش کی۔ ان کے مضامین جو وارتا بھارتی میں انوگال کے عنوان سے شائع ہوتے رہے ہیں، حال ہی میں کتاب کی شکل میں پیش کیے گئے، جس کا اجرا وزیر اعلیٰ شری سدرامیا نے کیا۔ جماعت اسلامی کے وفد نے ناظم علاقہ میسور مولانا عبدالسلام کی قیادت میں ان سے ملاقات کی، گلدستہ پیش کیا اور ان کی کتاب نجدہ سوجی منی کی کاپیاں خرید کر حوصلہ افزائی کی۔ شری بال سبرمنی نے اس موقع پر حق بات کہنے کی اہمیت پر زور دیا اور جماعت کی محبت کا شکریہ ادا کیا۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ کرناٹک کے دفتر میں آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرز ایسوسی ایشن کی نو منتخب ٹیم کو ذمہ داریوں کی تفویض کے لیے ایک پروگرام منعقد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی نے علم و تدریس کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ سائنس کو خدا کی معرفت کا ذریعہ بنایا جائے۔ انہوں نے زور دیا کہ تعلیم کے ذریعے توحید، رسالت اور آخرت کے پیغام کو عام کرنا اساتذہ کی اہم ذمہ داری ہے۔ آپ نے نو منتخب ٹیم کو اسلامی نظریات کے فروغ، معیاری تدریس اور درسی مواد کی اصلاح کے لیے رہنمائی فراہم کی۔ انہوں نے اساتذہ کو جماعت کے قریب لانے اور تربیتی پروگراموں میں شامل ہونے پر زور دیا۔ پروگرام میں ریاستی صدر رضا مانوی، سیکریٹری یاسین بھپکا، نائب صدر ڈاکٹر ثناء اللہ شریف اور دیگر عہدیداران موجود تھے۔ پروگرام میں امید اور عزم کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا شرح الکپا نے 10 اور 11 جنوری کو حضرت عمر فاروق مسجد ہال میں فلسطین ایگزیبیشن منعقد کیا۔ نمائش کا مقصد فلسطین کے مسئلے کی حقیقت سے آگاہی اور اس کے حل کی ترغیب دینا تھا۔ ایگزیبیشن میں فلسطین کی تاریخی، مذہبی اور موجودہ حیثیت پر روشنی ڈالی گئی، مجاہدین کی قربانیوں کو اجاگر کیا گیا، شرکاء کو مسجد الاقصیٰ کی اہمیت، فلسطینی عوام کی جدوجہد اور مزاحمتی علامات جیسے کفایہ، چابی اور تربوز کے پیغامات سے آگاہ کیا گیا۔ 2 روزہ ایونٹ میں مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور فلسطین کاز سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ شرکاء نے ماڈلز اور پیشکشوں کو خوب سراہا۔ جماعت اسلامی ہند بنگلور میٹرو نے امیر جماعت محترم سید سعادت اللہ حسینی کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زینت اکیڈمی شفیع باغ میں ارکان کی خصوصی ملاقات کا اہتمام کیا۔ پروگرام کا آغاز مغرب کی نماز کے بعد جناب وجاہت حسین کی درس قرآن سے ہوا، جس میں جماعت کے مقاصد اور ذمہ داریوں کو اجاگر کیا گیا۔ امیر حلقہ نے افتتاحی خطاب میں بنگلور میٹرو کی کارکردگی اور تنظیمی کاموں پر روشنی ڈالی، جبکہ پروفیسر ہارون صفدر نے تنظیمی سرگرمیوں کی تفصیلات پیش کی۔ سوال و جواب کے سیشن میں ارکان نے اپنے سوالات پیش کیے، جن کے امیر جماعت نے اطمینان بخش جوابات دیے۔ اپنے اختتامی خطاب میں محترم امیر جماعت سید سعادت اللہ حسینی نے انفرادی اور رابطوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے جماعت کی بنیادی کاموں کو انسانی زندگی میں سانس لینے کے مترادف قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کھانے، پینے اور سونے جیسے اہم کام ہیں، لیکن سانس لینا ان سب سے زیادہ ضروری ہے، اسی طرح جماعت کی انفرادی لازمی کام سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے ارکان کو تلقین کی کہ وہ اپنے کاموں میں مسلسل بہتری لانے کی کوشش کریں اور کسی بھی قسم کی غفلت نہ برتیں۔ انہوں نے جماعت کی مشن کو کامیاب بنانے اور امت مسلمہ کے لیے مثال قائم کرنے کے لیے دل و جان سے محنت کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ محمد یوسف علی خان صاحب 90 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد یوسف صاحب جماعت اسلامی ہند کے مخلص رکن، سادہ و دیندار شخصیت تھے۔ انہوں نے بنگلور میں اپنی زندگی گزاری اور ابتدا میں پیری چاکلیٹ کمپنی کے لیے ریاست بھر میں سپلائی کا کام کیا۔ مولانا سراج الحسن کے دور عمارت میں جماعت سے وابستہ ہوئے اور حلقے کی درخواست پر حلقے کی گاڑی کے ڈرائیور کی ذمہ داری قبول کی۔ مولانا اقبال ملا کے دور عمارت میں شانتی سدن دفتر میں آڈیو کیسٹوں کی ترتیب اور انڈیکس کی تیاری میں بھی معاونت کی۔ اللہ مرحوم کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی مغفرت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک کی جانب سے 22 اور 23 فروری کو داونگیرے میں منعقد ہونے والے ریاستی کارکنوں کے اجتماع کا پوسٹر جاری کیا گیا۔ اس موقع پر امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی، ریاستی صدر لبیش شاپی، جنرل سیکریٹری معاذ سلمان منیار اور سیکریٹریز محمد ریحان اڈپی اور محمد اسماعیل تیرتھ ہلّی موجود تھے۔ امیر حلقہ نے کہا کہ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ نوجوانوں میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ بن رہی ہے، جبکہ ریاستی صدر لبیش شافی نے کانفرنس کو نوجوانوں کی تربیت اور خود اعتمادی بڑھانے کا اہم موقع قرار دیا۔ گرلز اسلامک آرگنائزیشن کرناٹک کی پہلی مشاورتی کونسل کا اجلاس 18 اور 19 جنوری کو دفتر حلقہ شانتی سدن میں محترم امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بلگامی اور سیکریٹری حلقہ محترمہ تشکیلہ خانم کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سال رواں کے لیے پالیسی پروگرام ترتیب دیا گیا۔ اجلاس کا اختتام امیر حلقہ کے حوصلہ افزا خطاب پر ہوا۔ نیشنل فیڈریشن آف GIO کی پالیسی پروگرام کی میٹنگ کرناٹک میں منعقد۔ نیشنل فیڈریشن آف گرلز اسلامک آرگنائزیشن نے 23 اور 24 کو شفیع مسجد بنگلور میں اپنی سالانہ پالیسی پروگرام میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اس اہم اجلاس میں ملک کی مختلف ریاستوں سے GIO کی نمائندہ خواتین نے شرکت کی اور میقات 2025 اور 26 کے لیے جامع حکمت عملی ترتیب دی۔ اجلاس کی صدارت نیشنل فیڈریشن GIO کی صدر محترمہ سمیہ روشن
محترم سید سعادت اللہ حسینی نے اپنے خطاب میں جی آئی او کی کارکردگی کو سراہا اور تنظیم کی رہنمائی کے لیے شرکاء کے استفسارات کے جوابات دیے۔ انہوں نے نوجوان خواتین کو اس تحریک کے مستقبل کے لیے اہم قرار دیا اور ان کے کردار کو مزید فعال بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس کے دوران شرکاء نے مختلف اہم موضوعات پر گفتگو کی اور ان کے نتائج کو عملی اقدامات کی شکل دینے کے لیے تجاویز پیش کی۔ میٹنگ میں شریک نمائندہ خواتین نے جی آئی او کے مشن کو تقویت دینے اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کارکن سازی مہم جائزہ اجلاس نظمہ علاقہ اور ضلع سیکرٹریز کی فکری تربیت اور شفیع باغ میں مولانا رضی الاسلام ندوی کے خطابات۔ امیر حلقہ کی قیادت میں 2 روزہ فکری تربیتی و کارکن سازی مہم کے جائزے کا انعقاد کیا گیا۔ پہلے دن کا آغاز مولانا عبید اللہ عمری مدنی کی تذکیر بالقرآن سے ہوا، جبکہ افتتاحی کلمات سیکرٹری حلقہ محمد یوسف کنی نے پیش کیے۔ مولانا رضی الاسلام ندوی نے اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ہمارا کردار اور تعلق باللہ کے فرائض کے ذرائع پر خطاب کیا۔ کارکن سازی مہم کا علاقائی سطح پر جائزہ لیا گیا، جہاں ناظمین نے اپنے رپورٹس پیش کی اور امیر حلقہ نے رہنمائی فراہم کی۔ دوسرے دن کا آغاز مولانا انور پاشا عمری کی تذکیر بالحدیث سے ہوا۔ بعد ازاں سیکرٹریز حلقہ سے تبادلہ خیال کے دوران مختلف شعبہ جات کے سیکرٹریز نے نظمہ سے کام کے سلسلے میں اپنی توقعات پر گفتگو کی اور تجاویز پیش کی۔ سیکرٹری تنظیم محمد بلال نے تنظیمی صورتحال پر روشنی ڈالی، جبکہ اس مہم کے دوران کارکنان کی تعداد دگنا کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ اوپن سیشن میں نظمہ علاقہ و ضلع نے سوالات کیے، جس میں امیر حلقہ نے رہنمائی کی۔ اختتامی خطاب میں امیر حلقہ نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآنی آیات کے حوالے سے کارکنان کو اخلاص اور محنت کے ساتھ ذمہ داریاں نبھانے کی تلقین کی۔ میسور کے مہارانی کالج میں مرمت کے دوران عمارت کا ایک حصہ منہدم ہو گیا۔ حادثے کے فوراً بعد HRS کے نوجوان موقع پر پہنچے اور فائر بریگیڈ پولیس کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشن میں بھرپور حصہ لیا۔ ریسکیو کا کام دیر رات تک جاری رہا، جہاں HRS کے رضاکاروں نے حکام کے شانہ بشانہ کام کیا اور ہر ممکن مدد فراہم کی۔ مختلف ذرائع نے ان کی مہارت، جذبہ اور انتھک کوششوں کو سراہا۔ ساگر میں جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام قرآن پر وچن۔ ساگر کے گاندھی میدان میں 18 اور 19 جنوری کو جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام 2 روزہ قرآن پر وچن پروگرام منعقد ہوا، جس میں مختلف مذاہب کے افراد نے شرکت کی۔ افتتاح شری شیو کمار سوامی جی کے ہاتھوں ہوا، جبکہ رکن اسمبلی گوپال کرشن بیلور اور فادر وینود بالو کمار نے خطاب میں باہم ہم-آہنگی کی اہمیت پر زور دیا۔ معروف اسکالر لال حسین کنگل نے قرآن میں انسانی عظمت اور زندگی کے مقصد پر روشنی ڈالی، زور دیا کہ انسانی برابری، اخلاقی اقدار اور اللہ کی بندگی ہی اصل کامیابی ہے۔ شرکاء نے پروگرام کو مثبت اقدام قرار دیا، جبکہ امیر مقام نے واضح کیا کہ اس کا مقصد غلط فہمیوں کا ازالہ اور بقائے باہمی کا فروغ ہے۔ جماعت اسلامی ہند ایسے مزید پروگرامز منعقد کرتی رہے گی۔ اولال میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام کناڈا میں قرآن کا پیغام کے عنوان سے عوامی پروگرام منعقد ہوا۔ افتتاحی خطاب میں ریٹائرڈ ٹیچر وریندر نے کہا کہ مذہبی صحیفوں کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے صبر اور تحمل ضروری ہے۔ سیکرٹری حلقہ محمد کنی نے قرآن کا پیغام پیش کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم اچھی تعلیمات پر عمل کریں تو زندگی میں کسی قسم کی الجھن پیدا نہیں ہوگی۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج انسان خود انسان پر ظلم کر رہا ہے، جو انسانیت کے لیے ایک المیہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام انسان ایک ہی خدا کی مخلوق ہے اور انبیاء نے لوگوں کو توہمات اور برے رسم و رواج سے نجات دلا کر ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا۔ پروگرام میں آل انڈیا کرسچن فیڈریشن کے ریاستی صدر الوین ڈسوزا، سدبھاونا ویدکے کے صدر پرساد رائے، جامع مسجد کے صدر PM عباس حاجی، امیر مقام عبدالکریم سمیت کئی معزز شخصیات نے شرکت کی۔ ہاسن کے حسن کلا بھون آڈیٹوریم میں 30 اور 31 جنوری کو جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام 2 روزہ قرآن پر وچن پروگرام منعقد ہوا، جس میں مختلف مذاہب کے افراد نے شرکت کی۔ پہلے دن نشے سے پاک سماج کے عنوان پر گفتگو ہوئی، جہاں نشے کو ایک معاشرے کا ناسور قرار دیتے ہوئے اس کے سماجی اور اخلاقی نقصانات پر روشنی ڈالی گئی۔ پروگرام کا افتتاح ایک معروف سماجی رہنما نے کیا، جبکہ رکن اسمبلی نے اپنے خطاب میں بین المذاہب ہم آہنگی اور سماجی مسائل کے حل پر زور دیا۔ دوسرے دن انسانی عظمت اور مقصدی زندگی پر بات ہوئی، جہاں برابری، اخلاقی اقدار اور اعلیٰ کردار کو کامیاب معاشرے کی بنیاد قرار دیا۔ پروچن کمیٹی کے کنوینر مولانا اظہر اللہ قاسمی نے بتایا کہ قرآن پروچن کا مقصد غلط فہمیوں کا ازالہ اور بقائے باہمی کا فروغ ہے۔ امیر مقامی شبیر احمد ملا نے کہا کہ جماعت اسلامی ہند مستقبل میں بھی ایسے پروگرام جاری رکھے گی تاکہ پرامن اور آہنگ معاشرے کی تشکیل ممکن ہو سکے۔ بیلگام میں 21 جنوری کو مہاتما گاندھی کی آمد کے 100 سالہ جشن کی تقریب میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی ہند بیلگام نے اس موقع پر کنڑا زبان میں 8000 فولڈرز اور 2000 خوبصورت لفافوں میں رکھ کر تقسیم کیے۔ امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعد بیلگامی نے منصورہ اسکول کے سالانہ جلسے میں شرکت کی، طلباء و اولیاء طلباء سے خطاب فرمایا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے حصول کو اپنا مقصد بنانے کی ترغیب دی اور انہیں معاشرے کا مفید اور کارآمد فرد بننے کی تلقین کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے نیوز بلیٹن میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔